کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، کہ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بیجا زیادتیاں ہوئی ہیں اسے بھی معاف فرما دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ان ربانیین کا تذکرہ کر رہا ہے، ان اللہ والوں کا جو رسولوں پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ قتال کیا۔ ان کا تذکرہ کیا ہے اس سے پہلے والی آیت میں کہ انہوں نے رسولوں کے ساتھ قتال کیا اور قتال کرنے میں جو کچھ بھی انہیں پہنچا تو انہوں نے نہ تو ہمت ہاری، نہ تو کمزور ہوئے اور نہ ہی دبے۔ یہ ساری باتیں جو ذکر کی یہ ہے اعمال ان کی، یعنی اتنے اچھے اعمال تھے اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس آیت کریمہ میں اعمال کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے اچھی باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے صرف اعمال اچھے نہیں تھے بلکہ ان کی زبان بھی اچھی تھی، ان کی زبان بڑی خوبصورت تھی، یعنی زبان سے بڑی خوبصورت باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک طریقہ بھی انسان کو سیکھنے کا ملا کہ انسان جب کسی کے اچھے اعمال کا ذکر کرے تو اگر اس کی باتیں بھی اچھی ہو تو اس کا بھی ذکر کرے۔ تو رب نے کیا فرمایا وما کان قولهم، ان کی باتیں نہیں تھی الا ان قالوا، مگر یہی ان کی باتیں تھی کہ وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو یہ ایک بہت بہترین انداز ہے قرآن حکیم کا کہ جب ہم کسی کے اچھے کیریکٹر کا ذکر کریں کہ اچھے کیریکٹر والے تھے، ایسے ایسے تھے، تو اگر ان کے پاس اچھی زبان بھی تھی، اچھی باتیں بھی کیا کرتے تھے تو اس کا بھی تذکر کیا جائے۔ اور یہ دونوں چیز ہونی چاہیے، انسان کی شخصیت، پرسنالٹی ان دونوں چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں جو شخصیتیں ہیں، ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، ہمارے یہاں اگر کچھ لوگوں کے اخلاق اچھے ہیں تو زبان اچھی نہیں ہے، کچھ لوگوں کی زبان بڑی اچھی ہے لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ یہ دونوں پر غور کرنا، کیونکہ قرآن حکیم پہلے ان کے کردار کا ذکر کیا ہے پھر زبان کا ذکر کیا ہے، تو گویا دونوں چیزیں اچھی بنانی ہوگی۔ قرآن نے دونوں کا ذکر یہاں پر کیا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور یاد رکھیے اہل علم نے کہا آپ جب چلے تو اپنی چال ڈھال پر نظر رکھیے، جب بولے تو اپنے الفاظ پر نظر رکھے، کیونکہ یہی تمہاری لینگویج ہے، یہی تمہاری زبان ہے اور یہی تاریخ لکھتی ہے۔ آپ کے کیریکٹر کیا تھے اور آپ کی زبان کیا تھی، یہی دونوں سے تاریخ بنتی ہے۔ تاریخ بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ انبیاء پر جو ایمان لائے تھے ان کی تاریخ بنی، اور تاریخ کہاں بنی؟ قرآن حکیم کی شکل میں بنتی ہے، رہتی دنیا تک ان کی تاریخ پڑھی جا رہی ہے۔ ہاں تو یہ چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی بہترین کردار کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ ان کی بہترین باتوں کا تذکرہ کیا۔ کیا تھی بہترین باتوں میں ان کی بہترین باتوں میں پہلی بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ یہ جب قتال کا وقت ہوتا ہے ان کے ہاں، لڑائی کا وقت دشمنوں سے، تب ان کی زبان سے یہ نکلتا کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا اتنی اہم ہے کہ یہ سب کا وظیفہ رہا ہے، انبیاء کا بھی وظیفہ رہا ہے اور انبیاء کے متبعین کا بھی وظیفہ رہا ہے کہ دعا مانگا کرتے تھے۔ دعا مانگنا چاہیے، دعا اتنی اہم چیز ہے، اس سے انسان کی جو ہے عبدیت کا اظہار ہے کہ انسان اگر دعا مانگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کے بندہ ہونے کا اعتراف کر رہا ہے، اور دعا چھوڑ دیتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہا ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دعا مانگنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دعا میں سب سے پہلے انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار۔ یہ اصل میں وسیلہ ہے، توسل ہے، جائز مشروع توسل جسے کہتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اللہ کو اس کی ربوبیت کا حوالہ دیا جائے۔ اور ربوبیت کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو اس کے پروردگار ہونے کا جب حوالہ دیا جاتا ہے تو دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، دعا کے قبول ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب بھی دعا کرو ربنا کہو، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب۔
اور سب سے پہلا تعارف اللہ کا یہی ہے سورہ فاتحہ کے اندر، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کون ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف پہلے رب ہی کرایا، الوہیت کے بعد ربوبیت کا ذکر کیا، تو انہوں نے بھی کیا اس کا حوالہ دیا، ربوبیت کا حوالہ دیا۔ پھر کیا مانگا رب سے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ دیکھو مغفرت مانگی، مغفرت کس کو کہا جاتا ہے وہ سمجھ لیں آپ۔ مغفرت لفظ جس سے بنا ہوا ہے نا عربی زبان میں غین فا را، یہ لفظ جو بنا ہوا ہے کس سے معلوم ہے، مغفر سے۔ مغفر کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، عربی زبان میں عربوں کا چونکہ جنگوں سے بڑا واسطہ رہا ہے تو مغفر اس کو کہا جاتا تھا کہ جنگ میں ایک جنگی لباس ہوتا ہے، ایک خود جس کو اردو والے خود کہتے ہیں، سر پر پہنا جاتا ہے، تو سر پر وہ لوہے کا ہوتا ہے، پہن لیا جاتا ہے، تو وہ کیا کام کرتا ہے، ایک تو سر کو چھپا لیتا ہے اور دوسرا سر کو چھپانے کے بعد وہ جو تیر اور تلوار آتے ہیں اس سے بچا لیتا ہے، اسی سے لفظ بنا ہے مغفرت۔ اب اس میں معنی دونوں کا کنیکشن کیا ہے، دونوں کا رابطہ کیا ہے اس میں، جس کو بولتے ہیں سملیرٹی کیا ہے، یکسانیت کیا ہے دونوں میں، تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین پہلے بندے کے مغفرت کا مطلب بندہ مغفرت مانگ رہا ہے، پہلے رب العالمین گناہوں کو چھپا لے، کیا کرتے ہیں، چھپا لے، رب میں سے گناہ چھپا لے، نہیں معلوم پڑے کسی کو میں نے گناہ کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسری چیز چھپانے کے بعد اس کو اس سے نظر انداز بھی کر دے، یعنی اس کی سزا بھی نہیں دے۔ کبھی کبھی ہوگا کہ چھپا تو لیا، کسی کو نہیں معلوم پڑے کہ سزا مل رہی ہے کہ نہیں، سزا بھی مل رہی ہے۔ تو مغفرت کا جو معنی لغت میں ہے وہی معنی یہاں بھی ہے کہ جیسے کھود جو ہوتا ہے جنگی لباس، وہ کیا کرتا ہے، سروں کو چھپا لیا، تو ایسے اللہ گناہ کو چھپا لیتا، اب چھپ گیا، چھپنے کے بعد پھر بچا بھی لے، یعنی کیا کرے، عذاب جو اس کی سزا ہے وہ نہ دے۔ تو جب آپ دعا مانگے تو یہ دونوں پہلو سامنے رکھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، میرے گناہوں کو چھپا بھی لے اور اس کی سزا بھی نہ دے، اس کو نظر انداز کر دے، تو یہ دونوں معنی ہے، تبھی مغفرت ہوگی، ورنہ مغفرت نہیں مکمل ہوگی، تبھی ہمیں مغفرت نہیں ملی۔ یہ وہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، اگر خالی چھپا لے رب العالمین تو یہ بھی مغفرت نہیں ہے، خالی درگزر کر دے اور سامنے سب کے واضح ہو جائے تو بھی مغفرت نہیں ہے، تو مغفرت کا معنی ہی یہی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ اب اس کے بعد یہاں پر یہ کہتے ہیں اپنی دعا میں کہ ہمارے گناہوں کے لفظ کیا استعمال ہوا ہے، ذنوب، ذنوب کیا، ذنوب، ذنوب کس کو کہتے ہیں، ذنوب کا معنی اگر عربی زبان میں آپ کیا کہیں گے تو ذنوب کا معنی ہوتا ہے حصہ، کیا ہوتا ہے، حصہ۔ اور اسی طرح ذنوب کہتے ہیں جو کنویں پر جو بالٹی ہوتی ہے، ڈول جو ہوتا ہے، ڈول جس سے پانی نکالا جاتا ہے، اس کو بھی ذنوب کہا جاتا ہے، اور گناہ کو بھی ذنوب کہا جاتا ہے، کیا دونوں میں وہ ہے، تو ذنوب کا معنی حصہ ہوتا ہے، اور گناہ بھی عمل کرنے والے کا ایک حصہ ہے، جیسے ہی اس نے گناہ کیا اس نے ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا، یا تو اچھا رکھے گا یا تو برا رکھے گا، تو یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جیسے قرآن حکیم آیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھیے نصیب کیسا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جو ذرہ برابر بھی عمل کرے گا، ذرہ برابر بھی کوئی چیز لے کر آئے گا برائی یا بھلائی، وہ دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بہترین بات بھی اگر لے کر آیا تو وہ دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر کوئی عمل برا کر کے آیا تو وہ بھی دیکھے گا۔ اسی کو نصیب کہا جاتا ہے، اسی کو ذنوب کہا جاتا ہے، یہی حصہ بنتا ہے انسان کا، عمل ہوگا تو اس کا اجر بننا ہی بننا ہے، اچھا کرو گے تو اچھا بنے گا، برا کرو گے تو برا بنے گا، تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی معاف فرما، اس کو معاف فرما۔ اس کے بعد دوسری دعا کی کیا ہوتی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے اسراف کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا، ہم نے اپنے معاملات میں جو اسراف کر رکھا ہے، اسراف کسے کہتے ہیں، اسراف اصل میں عربی زبان میں کہا جاتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ اب بندہ اپنی بندگی سے نکل کر آگے بڑھ گیا گناہ کر کے تو اس کو اسراف ہی کہا جاتا ہے، اس کو اسراف ہی کہا جاتا ہے۔ اسراف ہی کہا جاتا ہے جو چیز حرام ہے اس سے بچنا ہے، جو چیز جائز ہے اسے کرنا ہے، جو چیز واجب ہے اسے کرنا ہے، جو چیز حرام ہے اس سے بچنا ہے، یہی تو حد ہے ہماری، یہی بندگی ہے۔ اسی دونوں درمیان ہمیں اپنے آپ کو بندہ ظاہر کرنا ہے، بنانا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اسراف ہے۔ تو ہمارے جتنے معاملات ہیں اگر ہم نے کچھ بھی اس میں زیادتیاں کر لی ہیں، حرام چیز کو کر کے اور واجب چیز کو چھوڑ کے، تو اس کو بھی تو معاف فرما دے۔ دیکھیں کتنی جامع دعا ہے۔
لوگ آج کل جو ہے بنی بنائی دعا اور اس میں تصنع ہے، لمبی لمبی دعائیں مارکیٹ میں ہیں، وہ سب بنی بنائی دعا مانگتے ہیں. قرآن کی دعا مانگے کیوں؟ سنتوں سے ثابت دعا مانگے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں لیکن بڑی جامعیت ہوتی ہے اس میں. دعاؤں کا مطلب اسی کی تاکہ مانگنے میں آپ کے جو ہے خلوص پیدا ہو، خشوع پیدا ہو، تذلل پیدا ہو، چاشنی پیدا ہو اور دل اس کے اندر لگے دعا مانگتے ہو. ہم آتے ہیں، ہمیں اوپر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے. کیوں مرتب نہیں ہوتے؟ دعاؤں کے اثرات، عبادتوں کے اثرات. اس لیے کہ ہم جانتے نہیں، ہم تو جس زبان سے ادا کر رہے ہیں، ہمیں تو خود نہیں پتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. حتیٰ کہ لوگوں کو نماز کے اندر کے اذکار کی بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، سورہ فاتحہ کا ترجمہ تک نہیں پتا ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارے اوپر بہت سارے اثرات مرتب نہیں ہو پاتے، عبادتوں کے اثر ہم نہیں لے پاتے. تو بہرحال یہ اسراف جو ہوتا ہے اس کو. تیسری دعا ان کی کیا ہوتی ہے؟ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اے ہمارے قدموں کو ٹھہرا دے، ثابت قدم رکھ. دیکھیں انسان تین چیزوں کے بارے میں گمراہ ہو جاتا ہے، تین چیزوں سے گمراہ ہوتا ہے. نمبر ایک تو دشمن جب سامنے آتا ہے، دشمن اس وقت دشمن سے لڑائی کرنا، وہاں اس کو ٹھہرنا ہے. لیکن وہاں اگر ثابت قدمی نہیں رہی تو انسان برباد ہو جاتا ہے. دوسرا شبہات اس کے دل پر آتے ہیں. شبہات کس کو کہتے ہیں؟ ڈاؤٹس ہونا، دین کے بارے میں اس کی شبہ پیدا ہو گیا، شک. اب شک آیا تو اس کے دل کو بھی ٹھہرنا ہے اپنے حق پر، وہ نہیں ٹھہر پاتا تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اسی طرح شہوت گناہوں کی شہوت ہو جاتی ہے انسان کو، لالچ، یہ گناہ کرنا، یہ گناہ کرنا، یہ بھی جب آتی ہے شہوت انسان کے دل پر، اگر وہاں وہ ثابت قدم نہیں رہا، ڈٹا نہیں رہا تو انسان برباد ہوتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. یہ تینوں دعائیں اس میں ہیں. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدموں کو جما دے. کہاں؟ جب میں ہم دشمن کے سامنے ہمارے قدم ہو تو وہاں جم جائے. شبہات اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم وہاں جم جائیں، اور شہوات اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم وہاں جم جائیں. اور گناہ دو وجہ سے ہوتا ہے، شہوت اور شبہ کی وجہ سے. جب شبہ آتا ہے تو انسان دین کو ایک طرف رکھ کے گناہ میں پڑ جاتا ہے، اور شہوت آتی تو انسان اپنے ثابت قدمی کو ایک طرف رکھ کے پھر وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے. آدم علیہ السلام سے جو گناہ کرایا یعنی گناہ ہوا، وہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ شیطان نے جو وسوسہ ڈالا تھا، وہ کیا وسوسہ تھا؟ آپ کو ایسا درخت بتا رہا ہوں جس کا پھل کھا کے آپ ہمیشہ رہیں. لالچ آ گئی، ہمیشہ رہیں گے یہاں پر، جو نعمتیں آج ملی ہے یہ کبھی چھینی نہیں جائے گی. تو یہ لالچ آ گئی. تو شہوت اور لالچ سے، حرص سے یہ گناہ ہوا آدم علیہ السلام. اور ابلیس سے گناہ جو ہوا وہ کس بنیاد پر ہوا؟ وہ تکبر کی بنیاد پر ہوا. وہ سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر تکبر آ چکا تھا. تو یہ ایک دعا ہے. وَثَبِّتْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور اللہ تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف. اب دیکھیے یہ مدد کس کو بولتے ہیں؟ غلبہ کو کہتے ہیں، غلبہ حاصل ہو جائے گا. تو ایک دشمن تو کافر ہے، دشمن جو اللہ کا دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں نقصان پہنچانا ہے. ایک دشمن انسان کا نفس ہوتا ہے، حالانکہ وہ دشمن نہیں، نفس انسان کا دشمن نہیں ہے، اس کو قرآن حکیم نے دشمن نہیں کہا ہے. دشمن ہمارا شیطان ہے، لیکن بہکاتا کس کو ہے؟ اسی نفس کو. لیکن نفس جب بہک جاتا ہے تب وہ انسان کا دشمن بن جاتا ہے. اس نفس پر غلبہ چاہیے ہمیں، جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے. قرآن حکیم ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس جو ہے نا یہ ابھارتا رہتا ہے ہمیشہ گناہ پر. ٹھیک ہے، تو اس سے بچاؤ کیسے ہوگا؟ جب تک اللہ سے پناہ نہیں مانگی جائے گی اس دشمن کے خلاف تو انسان نہیں بچ سکتا. اسی طرح جب دیکھیں گے ایک دشمن انسان کا یہ جو ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے. تو شیطان سے بھی یہ بھی ایک بہت بڑا دشمن ہے. شیطان بھی انسان کا بہت بڑا، اس کے خلاف بھی ہمیں غلبہ چاہیے، اس کے خلاف بھی. اور ایک دشمن جو ہے ہمارا انسانوں میں ہوتا ہے جو خود شیطان کا شکار ہو گیا ہے اور وہ گمراہ کر رہا ہے. تو اتنے سارے دشمنوں کے درمیان گھرا ہوا ہے کہ انسان، اس کو دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ضرورت ہے. تو یہ بہت جامع دعا ہے، اسے یاد کرنا چاہیے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو یہ دعا ان کی ہوا کرتی تھی. کن کی ہے دعا؟ یہ دعا تمام انبیاء جو گزر گئے اور ان پر ان کے جو متبعین تھے، ایمان لانے والے ان کی اور ان کا ساتھ دینے والے انبیاء کی، ان کی یہ دعائیں ہوا کرتی تھی ایسے ایسے خاص موقع پر. تو یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، قرآن حکیم میں موجود ہے. یہ دعائیں بھی یاد کر کے ہمیں اس کو مانگنا چاہیے. دیکھیے اس دعا کے اثرات کتنے اچھے ہوا.